یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اپنے اللہ کو منانے کا آسان طریقہ ہے جس میں نیکی 70 گنا سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس تیاری میں آتا ہے، اور اس میں ایک رات جو 15ویں شب کی رات ہے، اس کے متعلق 5 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات نہایت برکتوں والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی باری میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میری آنکھ لگی تو آپ موجود نہیں تھے، مجھے پریشانی ہوئی، میں گھر سے باہر نکلی تو سامنے جنت البقیع محسوس کیا، تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں بہت لمبا سجدہ کیا، بہت سی اس میں دعائیں کی، جس میں ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک بعفوک بعقابک، آپ کے عذابوں سے، آپ کے عذابوں سے، آپ کی درگزر کے ذریعے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وبرضاک من سخطک، اور آپ کی رضا طلب کر کے آپ کے غصے سے آپ کی پناہ میں آتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ، یا اللہ آپ کی شان بہت بلند بالا ہے، آپ کے عذابوں سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے رب جیسی آپ نے اپنی شان بیان کی ہے ایسی تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن ساری تعریفیں اور ساری بڑائیاں آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب آج آپ تنہائی میں کیوں تشریف لے آئے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، آج کی رات بنو کلب جو قبیلہ مدینہ کا ہے، اس کی جو بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک تو مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں بکریاں رکھنے کا رواج تھا، پھر یہ قبیلہ وہ ہے جس کی بکریاں شمار میں ہی نہیں تھی، جب بکریاں شمار میں نہیں تو ان کے بال کیسے شمار میں آ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس رحمت والی رات میں، مغفرت والی رات میں بنو کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش عمومی نہیں ہوتی۔ ویسے تو آپ توبہ کریں، جب بھی جس بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ جو عام معافی کا اعلان ہے اس سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ ایک شرک کرنے والا، شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی تعظیم میں، اس کی تعریف میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسی اللہ کی تعظیم، تعریف، عبادت ہے، ایسی کسی اور کی کرنا شرک ہے۔ پھر ساتھ بعض اوقات بندے کا عمل تو شرکیہ ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی، تو اس کو عملی شرک کہتے ہیں۔ اگر نیت بھی ہے، اللہ جیسی کسی اور میں طاقت مانتا ہے،
اللہ تعالیٰ جیسی کسی اور کی تعظیم سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے، تو پھر یہ حقیقی شرک ہے جس کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا، والدین کا نافرمان، آج یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے بچے کو، مرد ہو عورت ہو، اللہ سکھاتے ہیں، کیا سکھاتا ہے؟ اللہ۔ اب یہ جملہ نہایت آسان ہے، ہم نے تجربہ کیا، 5-6 ماہ کے بچے بھی بول جاتے ہیں۔ آپ کہلواتے رہیں۔ جب کوئی بچہ بچی پہلی بار اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا تربیت نہیں، 3 باتیں ہیں۔ دوسری بات، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کا اہتمام نہیں ہے۔ جیسا کیسا کھلائیں گے تو اس کے نتائج بھی ویسے آئیں گے۔ اور تیسری بات، ہم نے اپنی اولادوں کو تعلیم کے نام پر ایسی تعلیم اور ایسے ماحول میں دھکیل دیا جہاں نہ ان کے عقائد محفوظ ہیں، نہ ان کی عبادات محفوظ ہیں، نہ ان کے اخلاق محفوظ ہیں، تو میرے بھائیوں ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو نیکی کے ماحول میں لے جائیں۔ اگر ان کا وقتی طور پر کوئی تعلیمی نقصان ہوتا بھی ہو تو تعلیم اصل نہیں ہے، تربیت اصل ہے۔ اپنے بچوں کو نیکی کے ماحول میں لے جاؤ اور مسلسل لے جاؤ تو انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے سے، رزق حلال سے اور اپنے بچوں کو سکھانے سے، اپنے بچوں کو دین کے ماحول میں لے جانے سے انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی اور نافرمانی سے بچ جائیں گے۔ آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی، ان کی آخرت خراب نہیں ہوگی۔ ویسے تو ماں باپ کے نافرمانوں کی آخرت خراب تو ہوتی ہے، دنیا بھی نہیں سنورتی۔ اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اور فرمایا شرابی جو مستقل نشے کا عادی ہو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہو۔ اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو محفوظ فرمائے، بڑی بری بلا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی کبھی یہ بات سنا دیا کرتا ہوں۔ تو میرے ایک تعلق والے مجھ سے بھی 10-12 سال 15 سال بڑے تھے، سامنے بیت اللہ شریف ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا باہر ہو کے آتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ یہ ماحول لاکھوں روپے ہم لگا کے یہاں آئے ہیں تو یہ کیا مجبوری ہے؟ کہتا بس میں واپس آتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اب آپ کو نشہ، یعنی سگریٹ کا نشہ اتنا تنگ کر رہا ہے کہ بیت اللہ کا کو چھوڑ کے تو باہر جا کے سگریٹ پی کے پھر دوبارہ آئے۔ یہ جتنے بھی نشے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انسان بے بس ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے۔ حالانکہ سگریٹ کا نشہ کوئی حرام نشہ نہیں ہے، لیکن اس کی نحوست کتنی ہے کہ ایک طرف سگریٹ کی طلب ہے، ایک طرف بیت اللہ سامنے ہے، بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، نشے کا عادی اس کے بھی مغفرت نہیں۔ پھر فرمایا تکبر سے اپنی شلوار اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی مغفرت نہیں۔ دل میں بغض رکھنا اب تو عام ہو گیا، اس کو آپ کچھ بھی نہیں اب کر سکتے۔ گھر کے 5 افراد ہیں تو ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے جس محبت کا تقاضا تھا وہ نہیں ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر سال نماز پڑھنے والوں کے دلوں میں آپس میں بغض کینہ چل رہا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔
کیا فرمایا؟ جس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، وہ اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت ہو رہی ہے پر وہ محروم ہے اس سے۔ اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو نکال دے، کینے کو نکال دے۔ بغض رکھنا یوں سمجھو آپ نے اپنے دل میں ایک گندگی رکھی ہوئی ہے، تو اس دل میں جہاں بغض ہے وہاں اللہ آئیں گے، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، بغض کو نکال دو، کینے کو نکال دو۔ چھٹا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عمن قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے نا رشتہ داری، تو پھر بھی اس سے جوڑ۔ تو آپ رشتہ دینے لینے کو رشتہ داری صرف نہیں کرتے، جو اللہ نے رشتہ داریاں قائم کی ہیں اللہ کے لیے ان کو قائم رکھنا، اس کا حکم ہے۔ یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے بندوں کی نشانیاں کہ اللہ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے آواز لگائے گی، جس نے مجھے جوڑ کے رکھا تھا اللہ اسے جوڑ دے اپنی رحمت سے، جس نے مجھے توڑا تھا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ ہم چونکہ دنیا کو ہی بنانا چاہتے ہیں اور دنیا بنتی ہے نفس خواہش کے پیچھے چلنے سے، ہم سمجھتے ہیں جبکہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ حضور کی اتباع ہے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس مبارک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر کے جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے جتنے کی وفات ہونی ہوتی ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں، کس کو کتنی روزی دی جائے گی وہ لکھ دی جاتی ہے، فیصلے اوپر لکھے جا رہے ہیں۔ یہ روزی کے حصول کے لیے زمین پر اللہ کے حکموں کو توڑتے جا رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ 3 اعلان کرتے ہیں، ایمان والو جو نہیں دینا چاہتے اس کے دروازوں پہ ہم دھکے کھاتے ہیں، جو اعلان کر رہا ہے اس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلان ہوتے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہو تو میں اسے معاف کر دوں۔ الا من مستغفر فاغفر له، کوئی دامن پھیلا کے مجھے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگنا چاہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے اس کی طرف سے جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ وہ اعلان فرما رہے کوئی معافی مانگے تو صحیح، اور اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے توبہ کی اور پھر ایمان لے آیا عمل صالح کرتا رہا، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق فارزقہ،
کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اسے روزی دے دوں. ساری جگہوں پر جہاں روزی نظر آ رہی ہے، تجارت میں، ملازمت میں، کاشتکاری، مزدوری، صنعت کاری میں، جہاں جہاں بھی روزی نظر آ رہی ہے، یہ اسباب ہیں. میرا اللہ خالق اسباب ہے. جو سارے اسباب کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے سارے کام وہ چھوڑ دو، کرنا چھوڑ دو. نہیں نہیں، سارا سال تم کرتے رہے، آج مانگ کے بھی دیکھ لو، آج روزی مجھ سے مانگ کے بھی دیکھ لو. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے ایک عمل منقول ہے کہ کوئی روزی کے معاملے میں یا بیماری یا کسی معاملے میں پریشان ہو تو اس رات میں 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے. آگے پیچھے 100 بار درود شریف پڑھے. اللہ اس کی پریشانی کا حل نکال دے. اللہ اکبر. فرمایا علام مسترزقن، اعلان ہو رہا ہے جب کاروبار کے سارے مراکز بند ہو گئے، روزیاں دینے والا اعلان کر رہا ہے علام مسترزقن فارزقہ، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو میں اسے روزی دے دوں. اللہ ہمیں بھی یقین سے مانگنے کی توفیق عطا. ہمارے پیر و مرشد حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں کا ایک عمل لکھا ہے کہ مغرب کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھے. ہر بار علیحدہ علیحدہ نیت بھی کرے، اور ایک دعا لکھی ہے ہر بار اس کے بعد درود شریف پڑھ کے وہ دعا پڑھ لیں. عام مل جاتا ہے، جو ساتھی چاہیں گے اثر کے بعد مولانا عامر صاحب سے لے بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. اعلان کیا ہو رہا ہے؟ کوئی روزی مانگنے والا ہو، سارے مرکز روزی کے اب بند ہو گئے ہیں، اب تم میرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ جاؤ. پہلے تم نے محنت کی ہے، اب تم محنت میں برکت ڈالنے والے کا دامن تھام لو، یقین سے مانگ لو. سال بھر کی روزیوں کے فیصلے ہونے کی رات ہے. علام مسترزقین، اعلان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تیسرا اعلان ہوتا ہے علام مبتل فعافی، کوئی کسی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، خوف میں گھرا ہے، بے سکونی میں گھرا ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے. آج بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے علام مبتل فعافی، کوئی مصیبت میں گھرا آ کر دامن پھیلا دے، میں اس کی مصیبت کو خیریت میں بدل دیتا ہوں، میں اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دوں گا، اس کے غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں گے، اس کے خوف کو امن میں بدل دیں گے، اس کی بے سکونی کو چین سے بدل دیں گے، اس کے دل کی پریشانی کو اطمینان سے بدل دیں گے. انسان آپ کے ظاہر پر کچھ کر سکتے ہیں، دلوں کا سارا معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. دلوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ سارے اسباب دے کر بے سکون کر دیں، اور وہ اپنے پیاروں سے سارے اسباب لے کر سکون عطا فرما دیتے ہیں. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر دوپہر کو تشریف لے آئے. آپ اٹھ کے بیٹھے، بوریے کے بستر پر سو رہے تھے. جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جسم کے اوپر اس بوریے کے پرنٹ نظر آ رہا ہے. آپ کو عام لوگوں سے زیادہ پسینہ آتا تھا. وہ بوریے کا بستر سارا پسینے سے گیلا ہے، جسم پسینے سے شراب ہو رہے. اسی کے ماحول میں بھی نماز مشکل لگتی ہے.
تیرے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، غریبوں کو تسلی دینے کے لیے یہ حال اختیار کر رکھا ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا، اللہ فرماتے ہیں آپ کہیں میں اور پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلا دوں، جہاں چاہیں جتنا خرچ کر لیں۔ کہا نہیں، میرے رب سے کہہ دیجئے جب آپ دے دیں گے تو آپ کا شکر ادا کروں گا، میں چاہتا ہوں جب نہ دے تو دامن پھیلا کے آپ سے مانگ لوں۔ اللہ ہمیں مانگنے کی عادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دائیں بائیں نگاہ اٹھا کے دیکھا، تلوار کھڑی ہے، زرہ کھڑی ہے، خود ہے، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑی ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی زندگی کا سامان نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، رحمت والے نبی پہچان گئے، بھاگ گئے۔ عمر کیا بات ہے، پریشان ہو؟ آقا پریشان اس لیے ہوں، دنیا کے جھوٹے بادشاہ تو یوں عزت سے راحت سے زندگیاں گزارے، اللہ کے سچے حبیب کے گھر کی یہ سب کل کائنات۔ فرمایا عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ سنو حضور کا جواب ایمان والو، عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی عیش و عشرت کر لے پھر ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں، اور ہم تھوڑی سی زندگی تکلیف سے لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، تیرے اللہ کے پاس بڑا اجر بدلہ ہے۔ چند روز کی زندگی، دو باتیں پکی ہیں، جس نے اس زندگی کو بنانا مقصد بنایا، میرے ابھی فرماتے اسے آخرت کچھ نہ کچھ بگاڑنا پڑے گی۔ جو آخرت کو سنوارنا مقصد بنا لیتا ہے اسے دنیا کچھ نہ کچھ بگاڑنا پڑتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمانے ہے، اور آج کی رات کو قیمتی بنا کر بقیہ زندگی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ حیوانوں کی زندگی ہے، کھا لیا پی لیا، بچے بنا لیے اور اسی پر خوش رہا۔ میری آپ کی یہ زندگی نہیں ہے، یہ حیوانوں کی ہے، کافروں کی ہے۔ میری آپ کی زندگی اپنے رب کو منانے کی ہے۔ مقصد زندگی تو متعین کرتے ہیں کہ نہیں؟ مقصد زندگی متعین کریں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ زور سے کہیے، اپنے بچوں کو روز سکھاؤ، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اور بار بار اس کا استحضار کیا کرو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم کثرت سے استغفار کرتے تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔